یاسین جمیل بچپن سے شدید ڈپریشن کے مریض تھے اور پچھلے 6 ماہ سے ان کو جو ان کی بیماری کی شدت کی وجہ سے الیکٹرک شاک لگائے جا رہے تھے تاکہ ان کی ڈپریشن کو، ان کی بیماری کو کنٹرول کیا جا سکے، لیکن اس کے باوجود بھی ان کو افاقہ نہ ہوا۔ اور آج کے روز وہ اتفاقاً گھر میں اکیلے تھے اور انہوں نے اپنی تکلیف اور اذیت کی وجہ سے باہر سیکیورٹی پہ تعینات جو گارڈ تھا اس سے بندوق لی اور اس سے اپنے آپ کو انہوں نے شوٹ کر دیا۔ آپ نے خودکشی کے حوالے سے ہمیشہ عذاب کی تعویل ایک لمبے عذاب سے کی تھی، ہاں جی، کیا کسی صحیح حدیث سے ثابت ہے کہ خودکشی والے کرنے والے کی بھی مغفرت ہو سکتی ہے؟ خودکشی کے حوالے سے میں نے پچھلی دفعہ ڈیٹیل سے سوسائڈ کے اوپر ڈسکشن کی تھی کہ بخاری مسلم میں احادیث بھی بیان کی تھی کہ ہمیشہ کے لیے دوزخ میں اس کے اوپر وہ عذاب مسلط کر دیا جائے گا جو وہ جس طریقے سے اس نے خودکشی کی ہے۔ اگر کسی نے گلا کاٹا ہے تو وہ گلا ہی کاٹتا رہے گا اپنا، کسی نے زہر کھایا تو زہر کھاتا رہے گا، نعوذ باللہ۔ تو یہ مسلسل عذاب جاری رہے گا۔ اس پہ امام ترمذی نے جرح کی تھی، جو الفاظ ہیں نا ہمیشہ کے لیے، وہ کہتے ہیں یہ ضعیف ہے، حالانکہ وہ بخاری مسلم میں۔ تو دوسرے محدثین نے جواب دیا یہ خالدین فیہا ابدا کا مطلب ہے کہ ایک لانگ پیریڈ آف ٹائم، کیونکہ خودکشی کرنے والا کافر نہیں ہوتا، کیونکہ اللہ رسول کا تو اس نے انکار نہیں نہ کیا، ایک گناہ کبیر ہے۔ اس کی ثبوت میں ایک حدیث ہے جس میں شائبہ کیا بالکل کلیئر کٹ ملتا ہے کہ خودکشی والے کی بھی مغفرت ہو جائے گی۔ اس نے خود کو گولی مار کے ہلاک کیا اور ڈپریشن کا وہ پیشنٹ تھا۔ سب سے پہلے تو ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرمائے، اور حضرت اقدس حضرت مولانا یعقوب علیہ السلام کو ہم دیکھ لیں نا کہ ساری زندگی بیٹے کے غم میں روتے رہے مگر خودکشی کی طرف نہیں گئے۔ کہ اس عمل کو خودکشی قرار دینا یہ کسی بھی طرح سے یہ بات درست نہیں ہے، اور یہ ایک الزام ہے، اور اس الزام کا جواب آپ کو قیامت کے دن دینا پڑے گا۔ وہ صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے اور وہ آپ کو مشکات کی 30 جلد میں بھی مل جائے گی، یہ مختلف جرائم کے حدود والے چیپٹر کے اندر۔ ایک صحابی تھے طفیل بن عمر الدوسی، قبیلہ دوس سے تعلق رکھتے تھے، حضرت ابو ہریرہ بھی اسی قبیلے سے تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ایک ساتھی تھا جس نے نبی علیہ السلام کی طرف مدینہ شریف میں ہجرت کی، یہ صحیح مسلم میں حدیث ہے۔ تو راستے میں بیمار پڑ گیا۔ اب بیماری اتنا غلبہ ہوا کہ اس نے اپنے یعنی چھری یا کوئی خنجر نکال کے نا اپنی رگ کاٹ لی تاکہ میں مر جاؤں اس بیماری سے، تو میری جان چھوٹ جائے۔ اور وہ اتنا خون نکلا کہ بلڈ پریشر لاس ہو گیا، وہ مر گیا۔ اب وہ جب مر گیا تو اس کو مرنے کے بعد حضرت طفیل بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے خواب میں دیکھا، اور خواب ظاہر نبوت کا 46واں حصہ ہے، اور اس وقت جب کہ نبی علیہ السلام دنیا میں موجود ہوں تو اس وقت خواب میں اللہ تعالیٰ نبی کو بھی وحی کرتا تھا اور صحابہ کرام تک بھی باتیں پہنچاتی، جیسے اذان کا طریقہ جو صحیح مسلم میں آتا ہے وہ خواب میں ایک صحابی کو سکھایا گیا تھا۔ اچھا، انہوں نے خواب دیکھا کہ بڑی اچھی حالت میں وہ صحابی خودکشی کرنے والا، لیکن اس نے اپنا ہاتھ جو ہے نا اس کے اوپر پردہ کیا ہوا ہے۔ تو انہوں نے پوچھا تیرے ساتھ اللہ نے کیا معاملہ کیا؟ انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ نے مجھے نبی علیہ السلام پر ایمان لانے کی برکت سے اور ہجرت کی برکت سے معاف کر دیا، لیکن یہ جو میرا ہاتھ ہے نا یہ اللہ نے مجھے میرا ہاتھ ٹھیک نہیں کیا، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ ہاتھ تو نے خود خراب کیا تھا، یہ میں ٹھیک نہیں کروں گا، باقی تجھے ایمان کی وجہ سے میں بخش دیتا ہوں۔ تو نبی علیہ السلام کو جب انہوں نے خواب یہ بیان کیا نا تو آپ نے کہا کہ اللہ اس کے ہاتھوں کو بھی معاف کر دے، حضور نے دعا فرما دی۔ اچھا، اس سے یہ بات پتہ چلی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چیز انڈورس کر دی، ایک تو خودکشی والے کے لیے دعائے مغفرت کر دی، دوسرا اس سے یہ بھی پتہ چلا وہ خواب بھی انڈورس کر دیا کہ ہاں بخشا تو پہلے گیا تھا، صرف ایک ہاتھ ہی اللہ تعالیٰ نے اس سے عذاب نہیں ٹالا تھا، عذاب کیا مطلب وہ مفلوج ہی تھا۔ تو یہ چیز ان محدثین کو سپورٹ کرتی ہے اور امام ترمذی کے موقف کو غلط ثابت کرتی ہے کہ حدیث وہ صحیح ہے، اور جو محدثین نے تعویل کی ہے نا کہ توبہ قبول ہو جائے گی وہ بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا، اس میں ایک اور پوائنٹ بھی پتہ چل گیا جو میں نے ایک دعویٰ کیا تھا کہ امام شافعی کا قول ہے کہ اگر کوئی صحیح حدیث بھی اجماع امت کے خلاف ملے تو وہ نہیں ایکسیپٹ کی جائے گی، خبر واحد۔ اب یہ صحیح حدیث کو اجماع امت نے ریجیکٹ کر دیا، اس حوالے سے ریجیکٹ نہیں کرنا چاہیے، تعویل کر لی کہ خالدین فیہا ابدا کا مطلب امت نے یہ نہیں لیا کہ خودکشی والا ہمیشہ دوزخ میں رہے گا، بلکہ لیا لانگ پیریڈ آف ٹائم۔ اجماع نے تو یہی لیا ہوا ہے نا۔
کوئی مسلمان کسی کا عقیدہ نہیں ہے. میں نے بتایا مسلم شریف میں نبی علیہ السلام نے تو جنازہ نہیں پڑھا, لیکن آپ نے روکا بھی نہیں. وہ تو آپ نے شہید مقروض کا بھی جنازہ نہیں پڑھا جب تک قرض نہ اس کا ادا کیا جائے. تو اس سے یہ بھی بات پتہ چل گئی کہ اجماع امت جو المصطلح الحاکم میں حدیث ہے 399 انٹرنیشنل نمبر کے مطابق کہ میری امت کبھی بھی گمراہی پر جمع نہیں ہوگی, تو اجماع امت نے بھی یعنی اس کی حفاظت کی کہ خودکشی والا خودکشی کرے بھی تب بھی وہ کافر نہیں ہوتا, گناہ کبیرہ ہے اور بہت بڑا عذاب ہے اس کے لیے. الٹیمیٹلی ایک نہ ایک دن وہ نجات پا دے گا. وہ تو بخاری مسلم میں حدیث ہے نا کہ جس نے ایک دفعہ کلمہ پڑھا صدق کے دل سے بھی اپنا عذاب بھگت کے ایک نہ ایک دن وہ دوزخ سے نکال کے جنت میں لے جایا جائے گا. لیکن سر یہ اس میں بھی یاد رکھیے گا, یہ لوگ کہتے ہیں نا ایک پھیرا لگے گا, یہ بڑا مشکل کام ہے سر. ہم تو موم بتی کے فلیم پہ ایک منٹ کے لیے نہیں ہاتھ رکھ سکتے, دوزخ کا تو ایک منٹ کا پھیرا بھی نہیں کوئی برداشت کر سکتا, اور پھر ہزاروں سال کا ان امیجنیبل ہے سر. ہم سے تو گرمی نہیں جون جولائی کی برداشت ہو رہی سب کانٹیننٹ کی, ٹھیک ہے, بغیر پنکھے کے نہیں رات کو نیند نہیں پڑتی ہے, حالانکہ یہ عذاب بھی نہیں ہے. اور بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ جو آخرت کا عذاب, آخرت کی جو آگ ہے نا دوزخ کی, وہ دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ تیز ہے. یہ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے. مشکات میں بھی آپ کو جہنم والے چیپٹر میں حدیث مل جائے گی. بولے اعوذ باللہ تعالی. سورہ الحدید میں ایک آیت ہے جس میں اللہ نے فلسفی بھی بتا دی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ الحدید کی آیت نمبر 22 ہے. یہ کرامت ہے جی, ڈائریکٹ ہی نکل آئی ہے. ما اصاب من مصیبت فی الارض, کوئی مصیبت بھی نہیں جو زمین میں آئے, ولا فی انفسکم, اور نہ تمہاری جانوں میں. یعنی زمین میں جو زلزلے آتے ہیں, زمین میں جو وبائی امراض پھیلتے ہیں, زمین میں جو طوفان آتے ہیں, سیلاب آتے ہیں, جن میں اجتماعی لوگ قتل ہو جاتے ہیں عذاب کی وجہ سے, مر جاتے ہیں, چاہے یہ تکلیف ہو, ولا فی انفسکم, اور نہ وہ تکلیف جو تمہارے اپنی جانوں پہ آتی ہیں. یعنی کسی کو بلڈ کینسر ہو گیا, کسی کی ایکسیڈنٹ میں ٹانگیں ضائع ہو گئیں, کسی کی ایکسیڈنٹ میں آنکھیں ضائع ہو گئیں, کسی کی بیماری کی وجہ سے گردے فیل ہو گئے, یہ ساری جتنی بھی تکلیفیں ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الا فی کتاب من قبل ان نبرأہا, یہ تو اللہ تعالیٰ نے پہلی لوح محفوظ میں لکھی ہیں اس سے پہلے کہ ہم انہیں پیدا کریں. یعنی یہ اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ میں پہلے سے ہی لکھا تھا کہ 8 اکتوبر 2005 کو پاکستان میں زلزلہ آئے گا اور 1 لاکھ کے قریب لوگ مر جائیں گے. تو لکھا ہوا ہے. ویسے روزانہ ہی 1.5 لاکھ بندہ مر رہا ہے, لیکن وہ ہائی لائٹ نہیں ہوتا نا, کیونکہ سکیٹرڈ فارم میں مر رہا ہے. سر ہر 1 گھنٹے میں 6000 بندہ مرتا ہے, 1.5 لاکھ بندہ روزانہ مرتا ہے, اور ان میں سے 1.5 لاکھ مرنے والوں میں سے 30,000 سے زیادہ مسلمان ہوتے ہیں. ذرا دنیا میں ہر 5واں بندہ مسلمان تو ہے ہی ہے نا, لیکن اسی کہنا جی وہ بلے شاہ سا مرنا نہ ہی غور پہ کوئی اور, میں کتنے مرنا ہے. تو لیکن یہ پھر اللہ عبرت بنا دیتا ہے, اکٹھے جب اٹھاتا ہے نا 1.5 لاکھ, ویسے تو روزانہ ہی اٹھا رہا ہے, تو وہ پوری دنیا کے لیے عبرت ہو جاتی ہے. مرنے تو ہوتے ہیں, لوگ کہتے ہیں کیا قصور ہے, وہ اللہ تعالیٰ نے ویسے ہی مارنے ہوتے ہیں بندے, اتنے تو روزانہ مار رہا ہے, جنگ میں اٹھا لیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے پہلے ہی لوح محفوظ میں لکھ دیا, ان ذالک علی اللہ یسیر, اور یاد رکھنا یہ اللہ کے لیے بڑا آسان ہے. یہ نہ سمجھنا کہ اتنا ڈیٹا, لکی لا تأسوا علی ما فاتکم, یہ ہم نے اس لیے کیا تاکہ تم مت افسوس کرو جو تم سے جاتا رہے. ہم نے لوح محفوظ میں تمہاری تکلیف اس لیے پہلے سے لکھ لی تھی کہ جب یہ تکلیف آئے تو یہ کہنا کہ ہائے یہ کیا ہو گیا. ولا تفرحوا بما آتاکم, اور اس پہ شیخی مت بگاڑنا جو تمہیں مل جائے, تکلیف ہو یا آسانی, یہ دونوں پہلے کی لکھے ہوئے تھے. واللہ لا يحب كل مختار فخور, اللہ تعالیٰ ہر شیخی بگاڑنے والے کو پسند نہیں فرماتا. تو اللہ تعالیٰ ہمارے یہ تکلیفیں ہم نے پہلے اس لیے لکھ لی تھیں تاکہ تم یہ افسوس نہ کرو کہ ہائی یہ میرے ساتھ کیا ہو گیا. اب لوگ کلمات کفر بھی بول دیتے ہیں, ہائی جی میرا ہی منڈا رہ گیا اسی چکنے واسطے اللہ نو, میرا ہی بچہ رہ گیا تھا کہ اس کو اللہ تعالیٰ موت دیتا. تو سر پھر آپ خدا کو کیوں مانتے ہیں؟ چھوڑ دیں. خدا کو ماننے کا مقصد ہی یہ تھا, اور آپ دیکھیں اس کو ماننے میں آپ کو صبر تو آئے گا, اس پہ اجر بھی ملے گا. دوسری طرف اگر نہیں مانیں گے تو کیا تکلیف ٹل جائے گی؟ آپ کا ہی بھلا ہے, وہ تکلیف تو آنی ہی آنی ہے. یا تو نا خدا کا انکار کرنے سے تکلیف ٹل جانی ہے, تکلیفیں تو آنی ہیں. کیا خدا کے منکرین اور مجرمین کے اوپر تکلیفیں نہیں آتی ہیں؟ آتی ہیں, ہمیں نہیں نظر آ رہی ہوتی. آپ کو کتنے لوگ خوشحال نظر آ رہے ہوتے ہیں دنیاوی اعتبار سے. ہر بندے کو اللہ نے کہیں نہ کہیں ٹیسٹ کیا ہوتا ہے. کسی کا کوئی معذور بچہ ہوتا ہے, کسی کی ماں دائمی مرض میں مبتلا ہوتی ہے, اور خود کروڑ پتی ہوتا ہے لیکن وہ نمک مرچ والا کھانا نہیں کھا سکتا. ہر بندے کو کہیں نہ کہیں اللہ تعالیٰ نے
ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے سارے برابر ہی ہوں گے. تو سر خودکشی نہ کریں, سب کچھ کر لیں لیکن خودکشی نہ کریں. سب کچھ سے مراد جو جائز ہے, یہ نہیں کہ ناجائز, لیکن یہ بہت بڑا جرم ہے, اس کا عذاب بہت سخت ہے. وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تَعَالَى. اللہم اجرنا من النار, اللہم اجرنا من النار, اللہم اجرنا من النار, آمین. اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام, ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان, آمین. آمین.